बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक अहमद खटक। आज कुछ नई ऐसी डेवलपमेंट हुई है, इसलिए मैं सोचा कि मैं दोबारा आपसे बातचीत करूँ। 3 बड़े इवेंट्स हैं जो हमें इस वक्त अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ ये हुई है कि आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने वीडियो पे देखा होगा, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की डिफेक्शन, तालिबान के साथ आके मिल जाना और तालिबान का उनका वेलकम करना। 2 वीडियो हैं जो इस वक्त आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो यूट्यूब और जो ट्विटर वगैरह के ऊपर नज़र आ रही हैं। एक में अफ़गान तालिबान का जो एक मेंबर है वो उनको वेलकम कर रहा है और उनको रिसीव कर रहा है पश्तो ज़बान में। दूसरी भी एक इसी किस्म की वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी एक बटालियन जो कि अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की है वो डिफेक्ट होकर तालिबान के पास चली गई है। दूसरा बड़ा जो इवेंट हुआ है तालिबान के सिलसिले में या अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, वो है इमरान ख़ान का ये बयान एक इंटरनेशनल मीडिया को कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अमेरिका को हवाई अड्डे मुहैया नहीं करेगा अमेरिका के वहाँ से निकल जाने के बाद। और तीसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है वो ये है कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से, एक तरह कह भी सकते हैं अफ़गान हुकूमत की तरफ से, एक डेलीगेशन तैयार हुआ है जो कि अगले हफ्ते में दोहा जाएगा और वहाँ पर तालिबान के साथ वो डिस्कस करेगा। और शायद ये पीस प्रोसेस या अमेरिका के वहाँ से निकलने के बाद के जो हालात नज़र आ रहे हैं उसको देखते हुए वो उसको वहाँ पर जो बातचीत करना चाह रहे हैं प्रॉबेबली कि किस तरह का अफ़गानिस्तान अमेरिका के निकलने के बाद वो चाहते हैं, या किस तरह वो सीज़ फायर ला सकते हैं, या किस तरह कोई पीस सेटलमेंट हो सकती है। इन तीनों पे तो बात करना बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आज सिर्फ आपसे बात करूँगा वो है अमेरिकन जो बेसिस अफ़गानिस्तान में से निकलने के बाद पाकिस्तान से मांग रहे हैं उसके सिलसिले में। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अमेरिका ने एक डेडलाइन तो दे दी है कि जी सितंबर 11 को अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपना साजो सामान समेट कर चला जाएगा। अब यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिका ने ये फ़ैसला कर लिया है कि 20 साल की जंग के बाद उन्होंने जो कुछ वहाँ से ऑब्जेक्टिव जो उनके थे, जो अज़ाइम थे वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं और अभी वो वहाँ से वापस जाने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, तो फिर इस सूरत में पाकिस्तान से अड्डे क्यों मांगे जा रहे हैं? पाकिस्तान हमेशा से खैर एक जो हमारा तारीख़ी विरसा कहें या एक तारीख़ हमारे साथ जुड़ी हुई है कि हमने 60s में भी अमेरिकनों को पाकिस्तान की ज़मीनें इस्तेमाल करने दी और फिर उसके बाद दोबारा 9/11 के बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमने अमेरिकनों को अपनी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या तालिबान के ख़िलाफ़, उस वक़्त रूस के ख़िलाफ़ था, इस वक़्त हालात और हैं। बीच में भी खैर हमने जब रूसियों ने या सोवियत ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक़्त भी हमने अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दी थी अमेरिकन को, लेकिन उस वक़्त हमारे और अमेरिकनों के जो इंटरेस्ट थे वो कन्वर्ज कर रहे थे, इसलिए हमें वो ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी पड़ी उनको और उनके साथ मिल के हमने जंग लड़ी थी एक, जिसमें अफ़गान भी हमारे साथ थे। ये बात भी देखनी पड़ेगी, अफ़गान हमारे साथ थे। इस बार सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि अमेरिका 20 साल की जंग लड़ने के बाद हारने या जीतने, ये एक अलग डिस्कशन है कि उन्होंने क्या हासिल किया, क्या खोया। बहुत कुछ खोया और शायद बहुत कम पाया, लेकिन फिर भी अब वो वहाँ से निकल रहे हैं तो वो पाकिस्तान से हवाई अड्डे क्यों मांग रहे हैं? देना ना देना तो एक अलग बहस है जो कि अभी क्लियर हो गई है तकरीबन काफ़ी हद तक। इमरान ख़ान ने बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि नो अमेरिकन बेसिस इन पाकिस्तान अगेंस्ट तालिबान और अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। जंग के लिए पाकिस्तान अमेरिका का एलाई नहीं है। ये इमरान के पहले भी अल्फाज थे, अभी भी हैं। वेल, ये डिसीजन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना सस्टेन कर पाते हैं, ये तो बात की बात है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहस करेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से हवाई अड्डे क्यों मांग रहा है। पहला सवाल वही उसी जगह पर आ जाते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, अमेरिका यहाँ से जाना चाहता है, तो फिर उसको हवाई अड्डे किस लिए चाहिए? अपना सामान समेटे और चल पड़े। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, अमेरिका यहाँ से निकलना नहीं चाहता।
اگر اس نے پاکستان سے اڈے مانگے ہیں تو بیسز مانگے ہیں. کس لیے؟ ان کی جو باتیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں سے طالبان کے اوپر اور ISIS کے اوپر اور القاعدہ کے اوپر اور دوسری ETIM IMU جو بھی نام حقانی نیٹ ورک کا لیتے رہیں، ان تمام کے خلاف ان بیسز کو استعمال کریں گے، اس لیے کہ ہم امریکہ سے تمام اپنے بیسز خالی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ افغانستان میں ان کے نکلنے کے بعد طالبان اور ان کے جو ہواری ہیں یا ان کے جو دوست ہیں یہ جنگ جاری رکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایک پرامن افغانستان چھوڑ کے یہاں سے نہیں جا رہا، اور اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے امریکہ کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، طالبان نے بڑے کلیئر الفاظ میں امریکہ کو کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگی. یہ دوحہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. اب آ جاتے ہیں واپس اسی جگہ پر، امریکہ کو اڈے کیوں چاہیے؟ دیکھیں جی، ان کے کہنے کے حساب سے تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ ہے، لیکن اس سے بہت بڑا مقصد ہے ان کا یہاں پہ رہنا. امریکہ نے 20 سال میں جو کچھ اچیو کرنا تھا اس میں پارشلی، جس کو کہتے ہیں کچھ حد تک تو اہداف اچیو کر لیے، جس میں امریکہ کا چین کے اوپر چیک رکھنا، رشیا کو دیکھنا، پاکستان کے اوپر، پاکستان کی نیوکلیر ڈیولپمنٹ کے اوپر نظر رکھنا، ایران کو دیکھنا، اور افغانستان کے اندر رہ کر اس پورے خطے کو ایک قسم کا کنٹرول کرنا کہہ سکتے ہیں. امریکہ سپر پاور ہے اور وہ کسی بھی صورت میں یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کہ دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف بڑھ چکی ہے، ملٹی پولر بن چکی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یونی پولیرٹی ایک طاقت امریکہ چاہتا ہے، اس کو پریزرو کرنا چاہتا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے وہ اس خطے میں رہنا چاہتا ہے. اب سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس علاقے میں رہ کے اس نے کیا اچیو کیا. پہلی چیز چائنا جو کہ 2015 تک اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا ایک گلوبل پاور کی صورت میں، شاید وہ ڈیلے ہو گیا ہے. ڈیلے اس لیے ہو گیا ہے کہ اب 2025 ان کا آبجیکٹو نظر آ رہا ہے مجھے کہ 2025 تک وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ چکے ہوں گے چائنیز کہ وہ کہتے ہیں گلوبل جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو، جیو پولیٹیکل سسٹم کو، نیو گلوبل آرڈر کو، ملٹی پولر گلوبل آرڈر کو وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں گے. لیکن وہ امریکہ نے ایک حد تک یہاں رہتے ہوئے پچھلے 20 سالوں میں اس کو شاید تھوڑا سا پیس اس کا سلو کیا ہے، اس کو ختم تو وہ نہیں کر سکا. دوسرا روس ہے. روس بھی جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ وہ ان کا ایک مد مقابل ہے گلوبل ڈومیننس کے، وہ کہتے ہیں گلوبل ڈومیننس کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور دنیا کی طاقت یا دنیا کا تاج ان کے ساتھ شیئر کرے. وہ اکیلا اس دنیا کا بے تاج بادشاہ رہنا چاہتا ہے. اب اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس خطے سے کیوں نکلے گا؟ یہیں پر واپس ہم افغانستان کی طرف سے آ جاتے ہیں. افغانستان سے نکلنے کے بعد اس کو پاکستان میں اڈوں کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ یہاں پر اپنی صرف موجودگی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. وہ کس صورت میں ہوگی؟ امریکن بیسز ہوں گے، امریکن آرمی ہوگی، CIA کے اسٹیشن کے لوگ ہوں گے، بیس ہوں گے، کانٹریکٹرز ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں کہ ہمیں یہ چیزیں یہاں پر رکھنی ہیں. اگر ہم نے ان کی بات کو مان لیا یا انڈر پریشر ہم اس سٹیج تک پہنچ گئے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو کہ آسان ہے خیر اس کا حل نکالنا کہ اس بحث کہاں پہنچے گی. اگر ہم اس کے اوپر اگلی ویڈیو پہ بات چیت کریں گے. اس وقت میں جو چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ امریکہ یہاں رہ کر ابھی بھی چین، روس، سنٹرل ایشیا، پاکستان، ایران، ان تمام پر اپنے نیشنل انٹرسٹس کو پرائم رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس خطے میں رہنا چاہتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ اس خطے سے نکل گیا تو یہ میدان جو ساؤتھ ایشیا کا ہے وہ چین اور روس کے لیے ایک کھلا
میدان ہوگا اور وہ اس میں اپنی مرضی سے. اب ایک چیز انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد کون سے لوگ ہیں جو وہاں پر امریکہ کی جگہ لینا چاہیں گے؟ سب سے پہلا چائنا، دوسرا روس اور تیسرا انڈیا. انڈیا کیوں؟ انڈیا نے بہت انویسٹ کیا ہے وہاں پر اور اس انویسٹمنٹ کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتا. ہاں یہ ہے کہ اس بار کیا امریکہ اور انڈیا مل کے اس انویسٹمنٹ کو پریزرو کر سکتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، سیف گارڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک سوچ ہے جس کے اوپر ہم کبھی بات کریں گے. لیکن آخر میں وہی بات ہے کہ امریکہ کے آبجیکٹو افغانستان سے نکلنے کے بعد یہاں پر ان کے بیس مانگنا کی 4 بڑی وجوہات ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی. یہ ممالک ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنا، پاکستان کے اوپر نظر رکھنا، اس خطے میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنا، اور اکنامکس سینٹرل ایشین ریزروز، سرٹن ایشین انرجی ریسورسز، روٹس وہ افغانستان سے گزرتے ہیں. اور پاکستان سے اڈا مانگنا اس لیے کہ اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے سوائے پاکستان کی. نہ انڈیا ان کو اڈے دے سکتا ہے، نہ وہاں پر ان کا مقصد پورا ہوتا ہے. سینٹرل ایشیا نے ریفیوز کر دیا ہے، وہاں پہ ان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ روس کے تسلط کے نیچے ہیں اس لیے وہاں پر ان کو اڈے ملنا مشکل ہے. پاکستان ایک ہی ملک ہے جس نے تاریخ میں ان کو کی بہت سپورٹ کی ہے. یہ اور بات ہے کہ امریکہ ہر بار سپورٹ کرنے کے بعد ہمیں اسی طرح چھوڑ کے بھاگ گیا، کبھی پریسلر امینڈمنٹ کی صورت میں، کبھی افغان سول وار کی صورت میں. ان تمام باتیں کی وجہ سے پاکستان سے یہ بیس مانگے جا رہے ہیں. ہم کس حد تک اس کو روک سکیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال میں نے آپ کو صرف یہی آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ کیوں امریکہ افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتا. ایک باٹم لائن آخری بات جو مجھے اچانک یاد آئی وہ یہ ہے کہ امریکہ کا کابل کے اندر CIA کا جو اسٹیشن بنا ہے وہ اتنا بڑا، اتنا مضبوط اور اتنا ایکسپینسو ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ امریکہ وہ جس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کابل میں کی ہے، ایمبیسی میں اور ان کے CIA کے اسٹیشن میں. CIA اسٹیشن آپ کو بتاتے چلوں ایشیا کا امریکہ کا سب سے بڑا CIA اسٹیشن ہے. یہ چھوڑ کے وہاں سے کیسے جائے گا، اور اگر جائے گا تو پیچھے کیا چیز چھوڑ کے جائے گا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں چھوڑتا جا رہا ہوں. اگلی بار آپ سے دوبارہ سلسلے میں بات ہوگی. اللہ حافظ.